اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ گروپ میں، نور ہدایت دینی چینل گروپ میں ایک سوال آیا کہ مرشد کو کیسے پہچانا جائے، مرشد میں کیا خصوصیات ہیں، کہاں تلاش کیا جائے۔ تو اس کے لیے میرا ایک جواب ہے کہ اگر آپ کا کوئی آدمی کوئی چیز مزید بیمار ہو جائے تو آپ تلاش کر لیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، فلاں ڈاکٹر فلاں علاقے کا اسپیشلسٹ ہے، تو کیا مرشد کو تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ ہمیں مرشد ہی نہیں ملتا، ہمیں پیر ہی نہیں ملتا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بزرگ آدمی، برگزیدہ بوڑھا شخص۔ ہندوستان میں اس کی اصطلاح ایسی شخصیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کی لوگ پیروی یا اتباع کرتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم پیر بولتے ہیں، ہم مرشد بولتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو شیخ بولا جاتا ہے۔ تو مرشد کے معنی ہے راستہ دکھانے والا۔ جو بھی کوئی رہبر ہوگا، راستہ دکھائے گا، اس کو ہم مرشد بولتے ہیں۔ یہ ہے مرشد اور پیر میں فرق۔ مرشد کی تلاش کرنی ہے ہم نے، مرشد کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ ایسا کریں، جو بھی اپنے علاقے کے لوگ ہیں یا جو کوئی آدمی سنتا ہے کہ فلاں پیر بہت کامل پیر ہے، ایسے لوگوں کی فرشتے بنا لیں، ہر مرشد کو چیک کریں، ہر پیر کو چیک کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کامل کون ہے اور عامل کون ہے۔ کچھ عامل ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جو چلا کرتے ہیں، وہ عامل ہوتے ہیں، وہ مرشد نہیں ہوتے، وہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر ہمیشہ کامل ہوتا ہے، جس نے اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہو، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے پیر و مرشد سے فیض حاصل کیا ہو، وہ عامل ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہوتا۔ تو جو کامل ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ جو چلا کرتا ہے 40 دن کا، 41 دن کا، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عامل ہوتا ہے۔ تو اسی کی ایک نشانیوں میں سے حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں تحریر کرتے ہیں کہ شیخ یعنی مرشد، پیر، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملے، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ شیخ کا سلسلہ بے اتصال، صحیح یعنی درست واسطوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ نمبر 2، شیخ سنی العقیدہ ہو۔ نمبر 3، عالم بھی ہو۔ نمبر 4، فاسق مغلین یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو، گناہ صغیرہ کرنے والا نہ ہو، علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو،
یہ مرشد کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کامل مرشد کے اوصاف یوں بیان فرماتے ہیں کہ شیخ پیر و مرشد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی مرشد کامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم یہاں اجمالی طور پر مرشد کامل کی بعض علامات بیان کرتے ہیں تاکہ ہر شخص مرشد و رہبر بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس میں نمبر 1 ہے، پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ نمبر 2 ہے، وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو۔ نمبر 4 ہے، نیک اعمال بجا لانے والا ہو۔ نمبر 5 ہے، ریاضت نفس کا عادی ہو۔ نمبر 6، کم کھائے، 7 کم سوئے۔ نمبر 8، کم بولے۔ نمبر 9، کثرت نوافل ادا کرے۔ نمبر 10، زیادہ روزے رکھے۔ اور نمبر 11، خوب صدقہ خیرات کرے جیسے نیک اعمال کرنے والا ہو۔ آگے نمبر 12 پہ بولتے ہیں، نیز وہ پیر کامل اپنے شیخ کی کامل اتباع کے سبب صبر کرے، نماز پڑھے، شکر کرے، توکل کرے، یقین کرے، سخاوت کرے، قناعت کرے، طمانینت نفس کرے، تواضع کرے، علم اس کے پاس ہو، صدق، وفا، حیا اور وقار سکون جیسے پسندیدہ اوصاف کا پیکر ہو، تو یہ وہ مرشد کامل کی یہ نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مرشد کامل کی اور بھی نشانیاں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں مرشد کامل کی نشانیاں۔ اگر ان میں یہ نشانیاں ہیں تو ان کو مرشد مان لیا جانا چاہیے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ پیر کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے، سنت کے مطابق باریش داڑھی والا ہونا چاہیے، تارک سنت یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا نہ ہو، دین کی اتنی سمجھ اور علم رکھتا ہو کہ بوقت ضرورت کوئی دین کا مسئلہ کتاب سے دیکھ کر نکال سکتا ہو۔ مرشد کا فقیہ ہونا شرط نہیں، دین کے کسی رکن کا انکار کرنے والا نہ ہو۔ پیر کبھی فربا پیٹ موٹا نہیں ہو سکتا۔ مرشد وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ پیر روحانی علم سے راستہ ہونا چاہیے۔ روحانی علم سینہ بہ سینہ منتقل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اپنے مرید پر غائبانہ نظر رکھ سکتا ہو اور غائبانہ تربیت بھی کر سکتا ہو، مریدین کو شیطان کی چالوں اور وار سے محفوظ رکھ سکتا ہو، جس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک رسائی ہو اور اپنے مریدین کو وہاں تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آپ کا مرشد وہ ہے جس کو دیکھ کر یا جس کا نام ذکر سن کر آپ کو ایک عجیب سی کشش محسوس ہو، عجیب سی خوشی محسوس ہو، تو وہ مرشد کامل ہوتا ہے۔ اگر میرے بھائی ایسا کوئی آدمی ملے جس کی یہ صفات میں نے بتائی ہیں تو وہ مرشد کامل ہوگا۔ ایسے مرشد کی بیعت ہونا چاہیے۔ جو نام نہاد مرشد ہیں ان میں یہ صفات نہیں ہوتی، وہ طمع پرست ہوتے ہیں، مریدین کی دولت پر نظر رکھتے ہیں،
حتیٰ کہ مریدین کی بیویوں، عورتوں اور بچوں بہنوں پر بھی نظر رکھنے والے ہمارے معاشرے میں گندے اور نام نہاد پیر موجود ہیں۔ وہ طمع اور لالچ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو پیر و مرشد، کامل پیر و مرشد کی یہ چند نشانیاں بتائی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان نشانیوں کے مطابق عمل کریں گے اور ان نشانیوں سے ہی پیر و مرشد کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ہے پیر و مرشد کی خاص نشانیاں اور پیر و مرشد کی تلاش۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچی جائے۔ تو اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔